بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اپنے ہو یا بیگانے، یوں ملتے ہیں دیوانے، اپنے ہو یا بیگانے، یوں ملتے ہیں دیوانے، جیسے ہو شناسائی فیضان مدینہ میں۔ باپا جان کی بارگاہ میں اس دفعہ ہے کون؟ دارالفتہ اہل سنت سے ہے کوئی؟ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ شہزادہ عطار نے فرمایا تعمیرات فیضان مدینہ کا دورہ۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ یوم حاجی مشتاق ہے قریب، رکن شورا نے لیا تیاریوں کا جائزہ۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ جگر گوشہ غزالی الزماں حضرت مولانا مظہر سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کا دورہ فیضان مدینہ۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی ابو الحسن محمد فضیل رضا عطاری مدہ ذلہ العالی، یہ ہے وہ جواب جس کا ذکر تھا منتخب جھلکیوں میں۔ مفتی صاحب کے ہمراہ دیگر اسلامی بھائیوں، جن میں اراکین شورا بھی تھے شریک، باپا کی بارگاہ میں ان کی حاضری کا سلسلہ ہوا بیت عطار، پیر کالونی، باب المدینہ، کراچی، پاکستان میں، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی جو گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں قافلے میں سفر پر تھے، ان کی دستار بندی بھی بدست مرشدی عطار ہوئی۔ میں عالم بنوں باعمل یا الہی، میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شہزادہ عطار حضرت مولانا ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری مدہ ذلہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی تعمیرات کا دورہ فرمایا۔ پرکیف مناظر کی طرف آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔
سلسلہ اسلام اور شادی گزشتہ رات مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ سلسلہ اسلام و شادی لے کر حاضر ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ والدین پر لازم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حسن معاشرت اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب سکھائیں۔ لڑکی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، کئی گھروں میں بیٹیاں ویسے ماں باپ کو پیاری ہوتی ہیں، اسپیشلی والد صاحب کو بہت پیاری ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو پھر جس ناز و نعیم کے ساتھ اور جس ایک محبت اور پیار کے ساتھ اس کو رخصت کیا جاتا ہے، اب وہ ایک نئی جگہ جاتی ہے جہاں اس کے لیے ایک نئے لوگ ہوتے ہیں۔ عموماً نیچر یہ ہوتا ہے کہ سسرال والے یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو، ابھی سے ذہن سازی کی جائے، مائنڈ بنایا جائے۔ شادی کے بعد اپنا جو بھی بناؤ سنگھار وغیرہ جو کرنا ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے۔ اگر شوہر اولاً اگر بیوی کے گیت نہیں گاتا تو ہو سکتا ہے کہ شاید آگے جا کر وہ اس کے گیت نہیں ترانے گائے گا۔ خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، آپ کو خوشی ملے گی، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو مزہ آئے گا۔ بازاروں اور عام راستوں پر نہ چلے بلکہ خالی جگہوں کو تلاش کرے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ یوں مردوں کے بیچ میں، سڑک کے بیچ میں یوں کھلے عام، وہ بھی بے پردگی کے ساتھ چلیں۔ جب یہ عورتوں کے عالمی دن وغیرہ منائے جاتے ہیں، اس میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم، تشدد، زیادتی اور ان کے ساتھ ناروا ہونے والے سلوک کی جب تفصیلات آتی ہیں تو کہ یہ تفصیلات ان اسلامی بہنوں کو، ان عورتوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ خزانہ چھپانے کا ہوتا ہے، خزانہ کھل جائے گا تو لوٹ لیا جائے گا۔ اجنبی مردوں کے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے مدنی کاموں میں آ جائیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں آ جائیں۔ ماشاءاللہ تربیت گاہیں بنی ہوئی ہیں، کورسز وغیرہ ہوتے ہیں جن کا اعلان وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر ہوتا رہتا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی گھر امن کا گہوارہ بنانے میں مدد ملے گی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شخصیات مدنی حلقے میں مدنی کالونی باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکت فرمائی، جس میں آپ نے شب براءت کے فضائل ارشاد فرمائے اور مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ شعبان المعظم، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی شعبان المعظم میں ایک پیاری پیاری رات آتی ہے جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شب برات بھی کہتے ہیں، 15ویں شب بھی شعبان المعظم کی کہتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یعنی پورے سال میں جو اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ جن کو جتنا رزق ملے گا یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ حج کرنے والوں کے نام، ابھی مدینے جانے کی تمنا کر رہے تھے نا، مدینے کی التجا کر رہے تھے، تو یہ بھی اسی رات میں لکھ لیا جاتا ہے کہ اس پورے سال میں کون کون مدینے جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ چوتھی رات عرفہ کی، یعنی 8ویں اور 9ویں ذو الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک، تو یہ رات آنے والی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب برات یہ بہت اہم ترین اور بہت نازک ترین رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی
قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع۔ دعوت اسلامی کے اس حلقے میں آئے، بڑا ہمیں اچھا لگا اور بہت علم دین کی باتیں سیکھنے کو ملی، اور ہم قافلے کی بھی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، یہاں بڑی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی، اور بالخصوص شعبان کے مہینے کی جو برکتیں تھی، جو اس کی روحانیت تھی، وہ ہمیں سیکھنے کو ملی۔ شب برات کے بارے میں جو فضائل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کریمہ ہیں ان کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو بہت ملا، بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ دعوت اسلامی نے جو کام کیا ہے پوری دنیا میں ماشاءاللہ وہ قابل تحسین ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، میں آج یہاں پر آیا۔ دوسروں کو بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ ضرور اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اسی ماہ کی 21 اور 22 جون یوم حاجی مشتاق عطاری علیہ رحمۃ اللہ القوی صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ اس اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے میں ہوا مدنی مشورہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جس میں رکن شورا نے اس حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ غزالی الزماں حضرت مولانا احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ کے جگر گوشہ مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کا رکن شورا کے ہمراہ دورہ فرمایا۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ جہاں ایک طرف تو ہم نے آپ کو آگاہ کیا شہزادہ عطار کے تعمیرات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے دورے سے، تو دوسری طرف پنڈی گھے پنجاب پاکستان میں رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا جائزہ لیا۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان پنجاب پاکستان چودھری شفیق اور سپرنٹینڈنٹ جیل سلطان ٹیپو سے مبلغ دعوت اسلامی اور مجلس اصلاح برائے قیدیان کے متعلقہ رکن شورا نے ملاقات کی، آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم۔ جیلوں میں ان کے ذریعے ایسے افراد جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی نہ انہیں نماز آتی ہے، نہ کوئی کلمہ آتا ہے، نہ دین سے کوئی آگاہی ہے، ان کی رہنمائی کے لیے مدنی چینلز کی جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں یہ کر رہے ہیں،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے افیکٹو اور کوئی فورم نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ جب جیل سے رہا ہوتے ہیں تو وہ 5 وقت کے نمازی بن کے رہا ہوتے ہیں، بغیر کسی خوف، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی غرض کے. اس ادارے نے اسلام کی جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جس زور و جذبے سے یہ چینل آج کام کر رہا ہے، یہ الحمدللہ اسی طرح چلتا رہے گا. تمام ساتھیوں کا میں بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اپنی تمام مصروفیات سے ٹائم نکال کر جیل میں بند قیدیوں کے لیے یہاں تشریف لائے اور ان کے لیے آج کمپیوٹر سیشن کا آغاز کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ بھی ایک بہت اچھی روایت ہے کہ سیلف بیسس پہ جیل کے سے جو اسیران رہا ہوں گے وہ کمپیوٹر ایجوکیشن حاصل کر کے رہا ہوں گے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ناروے کے شہر اوسلو میں ہوا علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ. یورپ کے ایک ٹھنڈے ملک آپ بھی چلیے. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. 30 دن اعتکاف، وہ بھی باپا جان کے ساتھ. تیاریاں ہیں جاری. اس ضمن میں پاک اصحابی کابینات کے شہر ٹھٹا باب الاسلام سندھ پاکستان کی جامع مسجد فتح میں مدنی حلقہ ہوا. بڑھتے ہیں باب الاسلام سندھ کی جانب. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. باب الاسلام سندھ پاکستان پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد کے ڈویژن فیضان ملنگ بابا کی جامع مسجد شیخ عمران میں دعوت اسلامی کے تحت سحری اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان کیا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. 18 جون بروز بدھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوگا مدنی مذاکرہ، جس کی دعوت معروف نعت خواں بلال قادری نے یوں دی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی امیر علیہ سنت ہمارے باپا جان نے 18 جون 2014 کو مدنی مذاکرہ نعت خوانوں کے لیے رکھا گیا ہے اسپیشلی. میں انشاءاللہ خود بھی حاضر ہوں گا اور گزارش کرتا ہوں تمام دیکھنے والے نعت خوان اسلامی بھائیوں سے کہ وہ بھی اپنی شرکت کو یقینی بنائیں تاکہ
ہمیں بے شمار مدنی پھول اور ہماری فیلڈ میں ہمیں اصلاح کرنے کا بہترین موقع ملے۔ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کی کوشش دکھاتے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان سے، جہاں اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے سدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا